بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اس مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمرے کے لیے جب یہاں سے ساتھی پہنچتے ہیں تو بہت سے لوگ جلد بازی کرتے ہیں، حالانکہ عبادت میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت میں حشاشیت اور خوب توجہ چاہیے، اور عمرہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، حج ایک عظیم عبادت ہے۔ تو جب وہاں سفر سے تھکا ہارا جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جلدی سے ایک بوجھ ہے سر سے اتار لی۔ نہیں میرے دوستو، یہ بوجھ نہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت میں جتنی دل لگی ہوگی، جتنی آہوزاری، جتنا اللہ کے سامنے التجا اور جتنی خلوص دل کے ساتھ اس عبادت میں اتنا ہی مزہ اور اس کا اتنا ہی ثمرہ ملے گا۔ تو لہذا جب پہنچ جائیں اپنے مقام تک اور اپنے بلڈنگوں تک، اپنے ہوٹلوں میں جہاں رہائش ہے، تو دیکھ لیں اگر طبیعت میں اکتاہٹ ہے، طبیعت میں تھکاوٹ ہے، تو اسی احرام کی حالت میں بھی آپ آرام کر سکتے ہیں۔ کچھ آرام کر لیں، 1-2 گھنٹے یا جتنا آرام کر سکتے ہیں، تاکہ یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے اور خوب حشاش بشاش ہو کر، اور اگر بھوک ہے اس کو کچھ کھا لے، پیاس ہے کچھ پی لے۔ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ایسے موقع کم ملتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اپنے گھر بلا رہے ہیں تو گھر پہنچتے پہنچتے تھکاوٹ ختم کر لیں اور خوب آرام کر لیں اور وضو کر لیں، حشاش بشاش ہو۔ پھر جب ہم پہنچ جائیں مسجد حرام تو اب کچھ باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خوب آپ نے آرام کیا، اب چست و چالاک ہو کے جب فریش ہو کے پہنچ گئے حرم، تو 5 کام وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم جیسے ہی مسجد حرام میں جائیں گے تو تلبیہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے، یعنی مسجد حرام کی طرف روانہ ہوں گے تو بس تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے جب مسجد حرام پہنچیں گے تو اندر جب تلبیہ کا مسئلہ یہ سمجھ لے کہ احرام باندھتے وقت تلبیہ سے احرام شروع ہو جاتا ہے، یعنی احرام جب آپ باندھیں گے تو تلبیہ کہیں گے، بس احرام کی جو شرائط وغیرہ ہے وہ لاگو ہو جائیں گی۔ اور حجر اسود کے سامنے پہنچ کر جب استلام کرتے ہیں تو اس سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی تلبیہ جب احرام باندھتے ہیں اس وقت سے شروع کرتے ہیں نیت کر کے، پھر اترائی پہ بھی تلبیہ، چڑھائی پہ بھی تلبیہ، ہر جگہ یہ تلبیہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر جب استلام کرتے ہیں تو اس سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نعرہ تو اس وقت تھا جب آ رہے تھے ملنے کے لیے، تو دیوانہ وار لبیک لبیک کہہ رہے تھے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں وہ بیچارے تو طواف میں بھی تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو عورتیں ہمیشہ آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھیں اور مرد ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نعرے مارتے پھریں،
بلکہ اونچی آواز سے مراد یہ ہے کہ بس ذرا جہر ہو مگر محبت سے ہو، جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، دل سے یہ بات نکل رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ ایک آدمی کسی وزیر کے دفتر داخل ہوتا ہے تو دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے اور طبیعت محتاط ہوتی ہے، اور اگر کسی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں داخل ہو تو اس وقت کیفیت اور زیادہ ہیبت والی ہوتی، اور جب کسی وزیر اعظم یا بڑے بادشاہ کے دربار میں جائے تو اس میں تو اور زیادہ محتاط ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ مسجد حرام میں داخل ہو تو اس کیفیت میں ہو کہ دل میں اللہ کی عظمت، ہیبت یہ زیادہ ہو۔ تو اس لیے داخل ہوتے ہوئے یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اور آپ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو پہلا کام یہ ہو، ایک ہیبت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ داخل ہو اور تلبیہ کہتے کہتے داخل ہو۔ جب اللہ کے گھر میں قدم رکھ لیا تو پھر ہمیں اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہو، پہلے ہیبت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہو۔ دوسرا کام، جب قدم رکھ لیا تو اعتکاف کی نیت کرے مسجد حرام میں، وہ دروازے سے جب قدم رکھتے۔ عربی کی نیت نہیں آتی ہو تو اپنے دل میں نیت کر لے، اپنی زبان سے کر لے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں میں نفلی اعتکاف میں ہوں۔ مرد بھی یہ نیت کرے، عورتیں بھی کریں۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مہمان نے جو بات کہی وہ پوری کر دے۔ کہتے ہیں جی وہ گھر آیا تھا کہنے کے لیے تو میں نے بات مان لی، یعنی بات نہیں ماننا تھا لیکن جب وہ گھر آیا تو بات مان لی۔ اللہ رب العزت بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم مکہ آؤ اور میرے گھر پر پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر پر تم جو دعا مانگو گے ہم تمہاری اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ پہلی نظر سے کیا مراد ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ جب عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے بیت اللہ کی طرف جائے تو نظر کو جھکائے رکھی، اس لیے کہ چلتے چلتے اچانک نظر اٹھ جاتی ہے، دیکھ بھی لیا کرے، نظر ہٹ بھی گئی تو پہلی نظر تو پڑ گئی، تو ہم کیوں بے دھیانی میں ایسا معاملہ کریں، نگاہیں نیچے رہیں، ادب سے چلتے رہیں۔ چلتے چلتے جب آپ مطاف پہنچ جائیں تو وہاں باہر کا جو اوپر والی سطح ہے وہ اونچا ہے، اور مسجد اور بیت اللہ شریف کی جو نشیبی جگہ ہے، زمین ہے، وہ نیچے ہے، تو کچھ سیڑھیاں نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم چلیں گے تو نگاہیں نیچے ہوں گے اور چلتے جائیں گے، جہاں جا کر ہم رکیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہاں پر ہم بیت اللہ کے سامنے ہیں، تو آپ بے شک چند سیکنڈ اپنے آپ کو وہاں تھوڑا سا سنبھال لیں، اور جب آپ سمجھے کہ اب میں حاضر ہوں، دل حاضر ہے، اب آرام سے نظر اٹھائیں اور نظر جھپکنے سے پہلے جو بھی خاص دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص دعا کیا ہے، کیا دعا مانگی؟ تو اس کے لیے ایک یہ بات سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دعائیں بہت ہیں اور نظر ایک ہے، اب پلک جھپک جاتی ہے تو کیا مانگے؟ فقہا کی بات بہت گہری ہوتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم پہلی نظر میں یہ دعا مانگنا، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دی،
کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ آج کے بعد جتنی بھی زندگی میں دعائیں مانگوں گا اب میری تمام دعاؤں کو قبول کر لی۔ ماشاءاللہ، دیکھا